الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث کی ایک مختصر کتاب ہے بلوغ المرام۔ یہ کتاب ہے اصل میں فقہ الحدیث کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہی مسائل سے کیے یا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ان سے آگاہ کیا، یہ ان تمام مسائل کو اپنے اندر جمع کرتی ہے۔ کتاب ہے مختصر سی، جو ابتدائی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں حدیث کے، ان کے لیے یہ سجیسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اگر حدیث کی بڑی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کم از کم یہ کتاب پڑھ لیں، کیونکہ اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جہاں مختصر مواد جو ہے ہر مسئلے کا یا جو بھی مسئلے اس میں مذکور ہیں اس کا پیش کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مختصر مواد میں صحیح ضعیف احادیث کی بھی نشاندہی کر دی ہے اسی مسئلے سے متعلق، اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بے شمار کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے ہیں جو حدیث کی کتابیں ہیں، تو ان حوالہ جات کی روح سے ایک طالب علم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کی کیا کیا کتابیں ہیں، کون کون ان کے مصنفین ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں کس قسم کے میٹیریل کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک کتاب میں صحیح حدیثیں جمع ہوں، بلکہ کسی اور کتاب میں بھی ایک صحیح سند کے ساتھ اور صحیح متن کے ساتھ وہ مواد ہمیں مل سکتا ہے، اگر بڑی اہم کتابوں میں وہ مواد نہیں ملتا تو یہ فائدے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں بہت ہی معروف شخصیت ہیں، ان کا نام احمد تھا، ان کے والد محترم علی کے نام سے معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کو بیٹا دیا، اور اللہ نے جو ہی باپ بنایا تو ان کے دل میں ایک بہت بڑی تڑپ تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں اور وقت کا ایک بہت بڑا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، بلکہ ان کی زبردست خواہش یہی تھی کہ اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک بہت بڑا عالم بنے۔ اور اس کا ذکر انہوں نے بعض اپنے تاجر دوستوں سے بھی کیا، تو انہوں نے کہا، تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ لوگ تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا تاجر بنائیں گے، بہت بڑا سمجھدار انسان بنائیں گے، یہ کرے گا وہ کرے گا، مگر آپ نے یہ اپنے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا کی؟ ان کا بس میرا دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ اسے دین کا کام لے۔ تو خیر 4 سال کے ابھی نہیں ہوئے تھے امام ابن حجر عسقلانی، یہی بیٹا بچہ، کہ والد فوت ہو گئے، اور والد کی فوتگی سے پہلے ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ تو والد کے جو دوست تھے انہوں نے پھر ان کو وصیت کے مطابق ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کی تعلیم اور تربیت اور اچھی صحت کا خیال کرتے ہوئے بھرپور تعاون کیا، اور یہ بھی کہا کہ بیٹا، آپ کے والد بہت دولت چھوڑ گئے ہیں، گو وہ آپ کو اپنی زندگی میں کافی ہوگا، لیکن آپ پرواہ نہ کریں، اللہ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت ڈالی ہوئی ہے کہ میں انشاءاللہ جو بھی تعاون ہو سکا میں خود اس کو برداشت کروں گا۔ تو الحمدللہ 9 سال کی عمر میں امام ابن حجر عسقلانی نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ 12 سال کی عمر تھی، انہی بزرگوں کے ساتھ اپنے جو سرپرست تھے ان کے ساتھ یہ مکہ گئے حج کرنے۔ وہاں ان کی قرات کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ 12 سال کی عمر میں ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں انہوں نے تراویح پڑھائی۔ ان کی ذہانت وقت کے جو علماء تھے وہیں پر انہوں نے اسی وقت جج کر لی تھی کہ یہ متون کو، یعنی ایسی کتابیں جو اصل متن رکھتی ہیں،
چاہے وہ فقہ کی ہوں، اصول کی ہوں، احادیث کی ہوں، ان کو ازبر کیا ہوا ہے. تو یہ ابھی چھوٹی سی عمر میں ان کا یہ حال ہے، تو معلوم نہیں بڑے ہو کے یہ اللہ کا بندہ، یہ نوجوان کیا کچھ کرے گا. تو بہرحال اسی دوران یہ تاجر فوت بھی ہو گئے. 3 سال مکہ میں رہے اور پھر 3 سال کے بعد یہ نکلے وہاں سے. پھر مصر کے علماء، شام کے علماء، حجاز کے علماء، ان سے جا کے جتنا کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا. اور الحمدللہ اساتذہ کی موجودگی میں ان کا احترام یہی ہوتا تھا کہ یہ نوجوان ہم میں بہت سے علوم کو یاد کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ان کو کہ پھر اس کے بعد جو گورنر تھا، پھر خلیفہ، جو ممالک تھے اس دوران، یعنی خاندان غلامہ تھا جو حکومت کر رہا تھا مصر پر، ان تک امام ابن حجر کے علم کی اور فضیلت کی بات پہنچی تو انہوں نے بھی ان کو بڑا مقام دینا چاہا. تو الحمدللہ مقام ملتے ملتے یہ وقت کے چیف جسٹس بھی بنے، اور پھر اپنی زندگی میں تصنیف کا سلسلہ، تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا. تو یہ ہیں ابن حجر، احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ. اسقلان، ان کے پردادا محترم اسقلان میں پیدا ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کی نسبت، یہ اپنی نسبت اسقلانی کرتے ہیں. یہ 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. بہت سی کتابیں لکھی، بہت کچھ لکھا علم الرجال پر، اور پھر علم الرجال کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی انواع ہیں، اقسام ہیں، ان پر بھی بہت کچھ لکھا. پھر فقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست درایت عطا کی ہوئی تھی، لیکن اس درایت کا فائدہ ان کو اس وقت ہوا ہے جب ان کو روایت کا علم بھی ہوا. تو روایت اور درایت دونوں کے یہ بہت بڑے ماہر تھے، اس لیے کہ حدیث کو چھانٹنا، روایت کرنا آسان ہے، مگر اس کو چھانٹنا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور حدیث سے کون کون سے فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت حد تک اپنے وقت کے علماء کے مقابلے میں کہیں آگے تھے. تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بھی لکھی، صحیح بخاری کی شرح ہے، اسے بہت پسند کیا گیا، بہت پسند کیا گیا. وقت کے علماء نے اس فتح الباری کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور وہ حدیث کا جملہ تھا جو آپ نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. تو سمجھایا انہوں نے یہ چاہا کہ جب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری وہ لکھ دی گئی تو اب اس کے بعد کسی اور شرح کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب تھی جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. پھر اسی طرح حدیث کی یہ کتاب بھی تھی بلوغ المرام، یہ انہوں نے خود لکھی. گھر میں مکتبہ تھا، بہت سی کتابیں حدیث کی تھیں، تو یہی سوچا کہ شاید اپنی اولاد کو یا جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں احادیث کو، ان کو شوق دلانے کے لیے میں کیوں نہ ہر کتاب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ نکال کے ایک ہی عنوان کے تحت جمع کر کے ان کو پڑھا دوں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، عنوان قائم کیا، مثلا کتاب الطہارہ. اب کتاب الطہارہ کی وہ آسان ترین احادیث جو بچوں کے لیے قابل فہم تھی، نوجوانوں کے لیے، تو وہ انہوں نے لکھنا شروع کی اور لکھ کے پھر وہ پڑھا دی. تو اسی طرح اوراق لکھتے گئے اور جب دیکھا کہ تقریباً تمام اہم موضوعات پہ میں نے احادیث جمع کر کے پڑھا دیا ہے، تو اس کو جمع کر کے ایک کتاب شائع کر دی، اور اس کا نام یہ رکھا بلوغ المرام من جمیع ادلۃ الاحکام، کہ یہ کتاب ہے بلوغ المرام، میں نے اس کا نام رکھا ہے،
اور اس میں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ احکام کے جتنے بھی ادلہ ہیں، یعنی فقہی مسائل جو ہیں ان کے جتنے بھی دلائل ہو سکتے ہیں، اور یہ دلائل انہوں نے حدیث سے دی ہیں، جی حدیث سے دی ہیں، کوئی اجماع کی ابھی بات نہیں کی، قیاس کی بات نہیں کی، کیونکہ فقہ اسلامی میں سب سے اہم حیثیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے انہی کی طرف جانا ہے، انہی سے مسائل دیکھنے ہیں، اور اگر وہاں مل جاتے ہیں تو پھر آگے ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ پھر یہ مسائل جو ہوتے ہیں، حدیث کی ٹیکسٹ ہو یا قرآن مجید کی ٹیکسٹ ہو، اس پہ غور و فکر کرنا علماء کا کام ہوتا ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ خود پھر غور و فکر کر کے اپنے وقت کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، کوئی نیا سوال آتا ہے، وہ اس سوال کا جواب پھر انہی ٹیکسٹ سے، حدیث کی یا قرآن مجید کی ٹیکسٹ سے نکال کے دے دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس وبا کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے فوت ہوئے ہیں کہ فوتگی کے بعد یہاں ڈاکٹر، حکومت سب منع کرتی ہے کہ آپ اس کے قریب نہ آئیں۔ عملہ خود آتا ہے، وہ اس کو ہاتھ کے ریپ کرتا ہے لفافے میں، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور میت کے جو لواحقین ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں جگہ قبرستان پہ آ جائیں، تو قبرستان جاتے ہیں، ان کو پرے رکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ پرے رہیں، تو پرے رکھ کے پھر قبر کھود کے جب تک ان کو اچھی طرح دفن نہیں کرتے، ان کی قبر برابر نہیں ہوتی، کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ پھر جب قریب آتے ہیں تو اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ ان کا نماز جنازہ، بغیر جنازے کے ہم نے ان کو دفن کروا دیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہاں علماء نے جو دلیل دی وہ یہ دی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بیماری ہے، اس کی وبا ہے، دوسرے پر اثر پڑتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ زیادہ لوگ بیمار نہ ہوں، پرے رہیں ایسے لوگوں سے۔ جب انہوں نے خود ذمہ داری لے لی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اب اس کی مجبوری ہے، یہ ہماری بھی مجبوری ہے، میت کی بھی مجبوری ہے، اور گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے، تو انہوں نے اس کو دفنا دیا، یہی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ورنہ نیو یارک میں سننے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں فوت ہوئے ہیں یا بیمار ہیں، وہ ان کی بیماری کا اثر جب لوگوں کو پڑ رہا تھا تو لوگوں نے آ کے، گورنمنٹ نے آ کے ان تمام رشتہ داروں کو اس گھر سے نکال دیا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور نکالنے کے بعد اس بندے کا علاج معالجہ خود شروع کیا، مگر وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس پورے مکان کو سیل کر دیا، کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور اس میت کی لاش وہاں پڑی ہے۔ اب ڈاکٹرز حضرات جب فارغ ہوں گے تو وہ جائیں گے، وہ جا کے اس کو ریپ کریں گے، ریپ کرنے کیونکہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں قبرستان میں جگہ ہی نہیں ہے، یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال کو ذرا دیکھنا چاہیے دینی اعتبار سے، اب کیا کریں؟ تو یہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بلیک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اور مسجد میں خوشبو بھی لگا دیتی تھی، تو سب مسلمان جانتے تھے، آتی ہیں، خود بخود آتی ہیں، اور بڑے شوق سے ثواب کا کام سمجھ کے یہ کام کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار پوچھا، بھائی وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئی تھی رات کو، تو اس کی تجہیز و تکفین کر کے ہم نے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو وہاں دفن کر دیا قبرستان میں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی کم از کم اطلاع دی ہوتی۔ تو آپ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ مصروف ہوتے ہیں، دن بھر ظاہر ہے بہت سے مسائل ہیں، پھر رات کو قیام بھی کرنا ہے آپ نے، تو اس وجہ سے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اس کی قبر بتاؤ، تو آپ کو
قبر پر لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا نماز جنازہ پڑھا. تو نماز جنازہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا، وہ بھی تدفین ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے ملکوں میں جو مسلمان ہیں، ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ ان کی دعائے خیر کے لیے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث سے نئے مسائل کا حل تلاش کرنا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو. تو یہ ہے فقہ اسلامی. تو امام محترم نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ احکام سے متعلق ہیں، اور یہ احکام کے دلائل ہیں. کہ ان دلیل کا مطلب یہ کہ جب ہم نے کسی حکم پر عمل کرنا ہے تو پتہ ہو کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اور دلیل جو ہے نا، یہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث پاک، یہ دو ایسی دلیلیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں اجماع ہو، قیاس ہو، کسی کا قول ہو، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حدیث ہے اور صحیح ہے تو بس اس کو ہی ماننا ہے. تو بہرحال یہ کتاب ہے، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. تو آئیے بسم اللہ کرتے. شروع ہوتی ہے. اس کتاب کا انہوں نے ایک پریفیس لکھا ہے اور مختصر سا ہے تاکہ کتاب کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ اس میں ٹرمز جو استعمال ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحافظ احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی. یہ ان کا پورا نام ہے. تو یہ حافظ ہیں، حدیث کے بہت بڑے حافظ جو ہوتے ہیں جن کو بہت سی احادیث یاد ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو وہ حافظ حدیث کہلاتے ہیں. یہ ٹائٹل بھی کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ایک حدیث جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ٹیکسٹ کو یاد کرنا نہیں ہوتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، وہ یہ ٹیکسٹ ہے. لیکن اس حدیث کو روایت کرنے کی جو پیچھے پوری سند ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے. سند بھی یاد ہو اور ٹیکسٹ بھی یاد ہو. اور اس طرح کی ہزاروں یعنی لاکھوں تک جو روایات ہیں، ان کی میجارٹی ایسے شخص کو اگر یاد ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حافظ. یہ کوئی حفظ والی مشق نہیں ہے. حفظ والی مشق کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے کہ یہ حافظ الرٹ ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ روایت ہے، اور اس روایت کے مقابلے میں دوسری روایت بھی ہے جو ضعیف ہے، یا اس روایت کو بھی میں ذکر کر دوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ روایت بھی موجود ہے اور میں لکھ رہا ہوں اس پہ کہ یہ ضعیف ہے. تو اس وجہ سے وہ جو حدیث کی پوری ٹیکسٹ اور سند ہوتی ہے اس کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پھر اس کو سمجھنا، جس کو درایت کہتے ہیں، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ سب حافظ حدیث جو ہیں، یہ ان کے پاس یہ سارا علم ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے فقہی احکام ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ازبر ہوں گے، اور پھر ان فقہی احکام کو فوراً جو مسئلہ ان سے پوچھا گیا، دماغ کا جو کمپیوٹر ہے وہ گھما کے اس پہ کلک کر کے، یا وہ کلک ہوتا ہے خود ان کو، اور وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں اور سورس بتا دیتے ہیں، دلیل بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. تو بہرحال یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ، اس کی ان تمام نعمتوں پر جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں، یا ہمارے اپنی جسم میں بھی بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ بھی ہیں، اور باطنی بھی ہیں، اندر بھی. اندر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ایمان کی. پھر اندر جو کچھ کھاتے ہیں اس پہ جو اندر کے سارے ٹولز یوز ہو رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ان میں سے ایک استعمال ہونے سے انکار کر دے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو سکتی ہے. تو بہت سی ظاہری نعمت موجود بھی ہیں، بہت سی باطنی نعمت ایسے ہیں جو نظر ہی نہیں آتی. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے جو بھی ہم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں.
قدیمن و حدیثن، چاہے وہ پرانی ہو یا نہیں ہو، یعنی بچپن سے لے کر اپنے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دنیا میں جو تھے جن کو دیکھا فوت ہو گئے، یا پرانی ایسی نعمتیں جو مثلا مجھے میرے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی اور والدین کو ان کے والدین کی طرف سے، یہ سب قدیمن و حدیثن، جو پرانی نئی نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں، چاہے ظاہر ہیں، نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، ان سب کا شکر اللہ کی جناب میں کرنا چاہیے۔ تو یہ شکر گزار ہم سب جانتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، حقیقت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے تو ایک عام سے بندے کو دیکھا جو دعا کر رہا ہو کہ اللہم اجعلنی من القلیلین، اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لو، مجھے قلیل لوگوں میں، تھوڑے لوگوں میں شامل کر لو۔ تو جناب عمر نے پوچھا، یہ سوچا یہ کیسی دعا کر رہا ہے، آج تک تو میں نے کوئی ایسی دعا نہ سنی، پتہ نہیں عجیب سی دعا ہے۔ تو اسے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیسی دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے قلیلین میں شامل کر لے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو میری نعمتوں پا کے شکر گزاری کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے سنا تو ٹھٹک کے رہ گئے، کہنے لگے عمر تم سے زیادہ جاننے والے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ پھر الحمد کے بعد کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے اس نبی پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، محمد جن کا نام محمد ہے، وآلہ، اور آپ کی آل پر۔ آل سے مراد نبی علیہ السلام کے قریشی خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ آل ہیں۔ آپ کے کچھ چچا مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ آل میں شامل نہیں ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے گا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار، چاہے چچا ہوں، چچا کے بیٹے ہوں، پھوپھیاں ہوں، پھوپھیوں کی اولاد ہو، ان میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ آل میں شامل ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے آل کا، اور دوسرا آل کا مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان، وہ امت جو مسلمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھرپور اطاعت کرتی ہے اور آپ ہی کی طرف دیکھتی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا آپ رول ماڈل بناتی ہے، تو یہ بھی آل میں شامل ہے۔ وصحبہ، اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ صاحب کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو آپ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یا آپ سے ملے اور آپ پر ایمان لائے، اور اسی ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ کیونکہ ملنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو نابینا بھی تھے اور بینا بھی تھے، جنہوں نے دیکھا وہ بھی صحابی ہے، جو ملے وہ بھی صحابی ہیں۔ الذین ساروا، یہ وہ صحابہ ہیں جو چلے ہیں، فی نصرت دینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت میں، یعنی دین کی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے، جو آپ دین لائے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ صرف دین اسلام کی خاطر ہی نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اور دین کا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ وہ جیسے نا کونوا انصار اللہ، کہ مومنو اللہ کے انصار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، تو وہ چیز ہے کہ دین کی نصرت کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بڑی عام بات اس لیے بھی ہے کہ کیا خیال میں یہ نہ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے رسول جب تک زندہ ہیں ہم دین کی نصرت کریں گے، اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو دین کی نصرت نہیں کریں گے۔ نہیں، دین کی کرنی ہے نصرت۔ شخصیات، انسان آتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس طرح نبی بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، مگر ان کا میسج باقی رہتا ہے جب تک کہ دوسرا رسول نہیں آتا یا دوسرا نبی نہیں آتا، اور جب آخری رسول آتا ہے تو سب کے میسج ختم، اور اس کا میسج فار ایور، یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اب وہ دین بن جاتا ہے۔
اور سیرن حسیسن یعنی ایسی وہ چال چلے دین کی نصرت کے لیے، حسیسن جو بہت تیز تھی. تیز سے مراد یہ نہیں کہ ان میں جلدی تھی، بلکہ تیز سے مراد دین کو اپنانے میں انہوں نے دیر نہیں کی، دین پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی، دین کا پیغام پہنچانے میں دیر نہیں کی، دین کی خاطر جان کو لٹانے، مال کو خرچ کرنے میں دیر نہیں کی. یہ ہے ان کا تیزی سے چلنا. ورنہ ویسے آدمی اچھا بھلا ہو، تیزی سے چل رہا ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بھئی اس کو کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، آپ کی چال بھی بڑی درمیانی ہوتی تھی. وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمْ اور ان کے اتباع پر، یعنی صحابہ کرام کے جو فالورز ہیں، بعد میں جو تابعین جن کو کہتے ہیں یا تبع تابعین کہتے ہیں، ان کے اتباع پر بھی کیا ہو؟ اللہ کی رحمت خاص نازل ہو. الذین ورثوا علمہم، یہ وہ اتباع ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے علم کے وارث بنے. یہ ہے اسلاف کا علم. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو علم ہے اس کا وارث بننا، یہ ہے اسلاف کا علم. والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. یعنی انبیاء کرام جب سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں تو صرف ان کی وراثت وہ چلتی ہے جو ان کے علم کی ہوتی ہے. باقی جو چھوڑتے ہیں نا، وہ انبیاء کرام کی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں، یعنی ہمارے والد فوت ہو جائیں، کوئی فوت ہو جائے بڑا، تو اس کی وراثت دوسروں کو مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو نحن معاشر الانبیاء لا نرث، نہ وارث بنتے ہیں، ولا نورث، اور نہ ہی وارث بنائے جاتے ہیں. یعنی ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں ہماری اولاد اس کی وارث نہیں بنتی. ایک واضح سی بات ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو قبول کیا ہے. وہ اپنے بابا کی اس تاکید کو قبول نہ کریں. آپ سوچیں نا کہ نعوذ باللہ ہم کہیں جی وہ ناراض رہیں، کیا مطلب کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ کتنا بڑا الزام آتا ہے ان پہ. انہوں نے مانا اس کو، حضرت علی نے بھی مانا ہے، کیونکہ جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے باغ فدق کو واپس نہیں لیا جبکہ ان کے بچے موجود تھے. نہیں لیا انہوں نے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. تو العلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا و موروثا، کتنے وہ معزز اور محترم لوگ ہیں جو وارث بنے بھی ہیں اور ایسا ورثہ چھوڑا بھی ہے اور اس ورثے کو لیا بھی ہے. اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ان کی عزت دنیا میں یہی ہے کہ ایک تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کیا، اور علم کو حاصل کر کے اس کو جمع کیا، اس کو پھر لکھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو پھیلایا، اور جب اس دنیا سے گئے تو جو بھی ان کی کتاب کو پڑھتا ہے کہتا ہے رحمت اللہ علیہم، اللہ کی ان پر رحمت ہو. یہ کم عزت ہے؟ بہت بڑی عزت ہے. تو یہ ہے وارث بننا اور وارث بنانا، یا جو بھی وارث بنا ہے، ان سب کو اللہ نے بڑی معزز مقام دے رکھا ہے، عزت دے رکھی ہے. پھر فرماتے ہیں اما بعد، اب حمد و صلات کے بعد، فہذا مختصر، یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، یشتمل جو شامل ہے، علی اصول الادلتی، دلائل کے اصول پر. اور دلائل کے اصول پر کون سے دلائل؟ الحدیثیہ، جو حدیث کے ہیں، یعنی حدیث کے جو اصولی دلائل ہیں. اور حدیث کے دلائل بھی کون سے ہیں؟ للاحکامی، احکام کے لیے. ہمارے دین میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، یا عقائد، عبادات اور معاملات. تو عقائد کے بھی احکام ہیں
معاملات کے بھی احکام ہیں اور عبادات کے بھی احکام ہیں۔ یہ بات کی جب فقہ کو سیپریٹ کر دیا گیا اور فقہ کا مطلب صرف یہی لے لیا گیا کہ یہ احکام پر مشتمل جو احادیث ہوتی ہیں ان کو یا مسائل ہوتے ہیں ان کو فقہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ کیوں نہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ یا ایک گروہ اس آبادی کا وہ نکلتا اور جا کے تفقہ فی الدین یعنی دین میں مزید سمجھ و فہم حاصل کرتا۔ تو تفقہ فی الدین کی بات ہے، اور دین میں سب کچھ ہے، قرآن و سنت ہے، عقائد بھی ہیں، اور دین میں اور کیا کہیں، عبادات بھی ہیں، دین میں معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، ان سب کا علم ہونا یہ تفقہ فی الدین ہے۔ اگر اس کو ہم محدود کر دیں گے کہ صرف احکام کو نکال لیں تو اس کو فقہ کہیں تو یہ بات کی ضرورت بنی ہے، ورنہ شروع میں مسلمان صحابہ نے یا تابعین نے ایسا کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے، المیہ یہ ہوا ہے کہ فقہی احکام کو جب الگ کیا گیا تو فقہی احکام کو الگ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ چاروں پانچوں فقہا کی جو فقہی احکام تھے یا مسائل تھے وہ الگ الگ کر دیے گئے، اور جس کی وجہ سے یہ فقہی مذاہب پیدا ہو گئے، جس کو کہا جاتا ہے فقہ مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی اور مذہب جعفری، امامی، جو مرضی کہہ دیں۔ تو یہ سب پھر اپنے اپنی جو فہم تھا اس کے مطابق ہر عقیدت مند نے اس فہم کو الگ الگ کتابوں میں لکھنا شروع کیا تو وہ اپنی فقہ بن گئی۔ مگر فقہ اسلامی صرف اس کو کہتے ہیں جس میں سب چیزیں آ جائیں، عقائد بھی آ جائیں، معاملات بھی آ جائیں اور عبادات بھی آ جائیں۔ تو یہ تو فقہ اسلامی شروع میں یہی تھی، لیکن چونکہ ایک ریت چل پڑی ہے تو اس لیے پھر علماء کو، حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے عالم کو احکام کے لیے احادیث جمع کر کے لوگوں کو باور کرانا مقصود تھا کہ یہ بھی ایک دلائل ہیں، دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پہ ہمیں آگے بعد مسائل بتانے چاہیے بس، اور مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتانے چاہیے یا صحابہ کرام کے اتفاقی عمل کے مطابق بتانے چاہیے۔ تو یہ وہ چیز تھی۔ تو یہ بہرحال فقہ کی ایک تعریف بھی ہے، اور یہ اصول فقہ کی کہ ہذا مختصرن، یہ مختصر سی کتاب ہے، یشتمل جو شامل ہے علی اصول الادلۃ الحدیثیتی، جو حدیثی دلائل ہیں ان کے اصولوں پر، اور حدیثی دلائل بھی وہ ہیں جن کے جو احکام شریعہ پر مبنی ہیں، للاحکام الشرعیۃ، احکام شریعہ پر مبنی ہیں، تو ان کے جو حدیثی دلائل ہیں وہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب مختصر سی میں نے اس مقصد کے لیے لکھی ہے، حررتہ، میں نے اس کی تحریر کیا، اس کو لکھا ہے تحریراً بالغاً، اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس کو لکھوں، لیصیرا، تاکہ یہ ہو جائے کتاب، من یحفظہ، جو اس کتاب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا جو اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے، من بین اقرانہ، اپنے ہم اثر معاصر لوگوں کے درمیان یا اپنے دوستوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اس کتاب کو اگر یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد کرنے کے بعد کیا بنے، لیصیرا نابغن، وہ ایک منفرد قسم کا انسان بن جائے۔ واہ بھائی واہ، ہم سارے دوستوں میں یہ ایک خوش قسمت ہے جس نے اس کتاب کو یاد کیا ہوا، اس کو احادیث کا علم ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو فوراً بتا دیتا ہے، حدیث کوٹ کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَعِينُ بِهِ، اور مدد مانگے اس کتاب کے ذریعے سے، الطالب المبتدی، ایک مبتدی طالب علم، ابتدائی طالب علم جو ہے نا، وہ اس علم کو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کو سامنے رکھے، اس کو بڑی مدد مل جائے گی۔ تو یہ مدد مانگنا جو ہے نا، جو اسباب موجود ہیں ان سے مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، لیکن جو موجود نہیں ہیں یا جو زندہ نہیں ہیں
ان کو اگر ہم سوا بنا لیں تو یہ درست نہیں. ولا يستغني عنه الراغب المنتہی، اور نہ ہی اس سے بے پرواہ ہو سکتا ہے وہ شخص جو رغبت کرنے والا ہو، یعنی حدیث کا شوق رکھنے والا ہو، المنتہی، خواہ وہ اپنے علم کی انتہا تک پہنچ چکا ہو، یعنی اس کے بعد بڑا علم ہو، وہ بھی اس کتاب کا ضرورت مند ہوگا. وقد بینت، اور میں نے واضح کر دیا ہے، عقب کل حدیث، ہر حدیث کے بعد، من اخرجہ من الائمۃ، کہ اس حدیث کو ائمہ محدثین میں سے کس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. یہ بھی میں نے ساتھ بتا ریفرنس دے دیا ہے. کیوں؟ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، تاکہ امت کو جو بہترین خیرخواہی ہو سکتی ہو اس کا میرا ارادہ تھا. اور بہترین خیرخواہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یوں بات نہ کرے، جی یہ مسئلہ یوں ہے، یا یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. یہ اپنی طرف سے مسئلے انسان نہ بتائے، بلکہ نصیحت خیر خواہ یہی ہوتی ہے کہ بندے کو بتا دیا جائے کہ یہ جو بات ہے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد میں تمہیں بتا رہا ہوں. جی ہاں، یہ خیر خواہی اصل ہوتی ہے امت کی. کیونکہ یہ چیز ذہن میں آ جائے نا تو کبھی بھی ہم جو لوگوں کے اقوال ہیں، یا یوں ہم میں یہ ایک بات عام سی ہوتی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، تو بزرگوں نے فرمایا جو ہے نا، یا خوابوں میں انسان دیکھ لیتا ہے تو خوابوں کو لوگ بیان کرتے ہیں، تو وہ بزرگوں کا فرمایا یا خوابوں کا دیکھا ہوا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. یہ بزرگ ہیں، ان سے بہتر بھی کوئی بزرگ ہوں گے جنہوں نے ان سے زیادہ بہتر فرمایا ہوگا. کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بہت اچھا خواب بھی دیکھا ہوگا، مگر وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر ہی نہیں کرتے تاکہ شو آف نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ بڑی عام چیز ہے کہ کوئی بھی امت کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تو اس خیر خواہی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ہو، آپ کا عمل ہو، اس کا ریفرنس ہو، ثبوت ہو. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. تو فرماتے ہیں فالمراد بالسبعۃ، میں کبھی حدیث بیان کرتا ہوں کتاب میں، اسی کتاب میں، تو حدیث کے آخر میں لکھ دیتا ہوں کہ رواہ السبعۃ، کہ اس حدیث کو 7 نے روایت کیا ہے. تو یہ 7 سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کیا؟ ایک تو ہے احمد، مسند احمد ہے، پھر والبخاری اور صحیح بخاری ہے، اور تیسری مسلم، صحیح مسلم ہے، اور چوتھی ابو داود، سنن ابی داود ہے، والترمذی، پھر سنن الترمذی ہے، والنسائی، اور سنن نسائی ہے، وابن ماجہ، اور 7ویں کتاب سنن ابن ماجہ ہے. تو یہ میں جب 7 کہتا ہوں کہ اس حدیث کو 7 نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ 7 کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. کتنی اتھینٹک حدیث ہوگی ہے. پھر وبالستۃ، اور کبھی میں کہتا ہوں حدیث کو بیان کر کے آخر میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو 6 نے بیان کیا ہے، 6 نے بیان کیا ہے. تو اس 6 سے کیا مراد ہے؟ وہ پچھلے 7 جو نام بتائے تھے نا، فرماتے ہیں ان میں سے من عدا احمد، من عدا احمد، صرف مسند احمد کو آپ نکال دیں، اس کے علاوہ باقی 6 کتابیں جو ہے نا اس سے مراد ہے الستہ، کہ 6 نے بیان کیا ہے نا. دلچسپی، یہ ٹرمز ہیں محدثین کی کتاب کو سمجھنے کے لیے یا احادیث کو سمجھنے کے لیے. جب یہ ریفرنسز دیے جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ذرا تھوڑا سا دھیان کیجیے گا. وبالخمسۃ، اور 5 کی میں بات کروں گا کہ اس حدیث کو 5 نے بیان کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ من عدل بخاری و مسلم، یہ وہ کتابیں ہوں گی جو امام بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ ہیں. یعنی 7 نام ہم نے پڑھے نا، صحیح بخاری اور مسلم کو نکال دیں، باقی 4 سنن اور مسند احمد، یہ 5 ہو گئیں. تو یہ 5 مراد یہی ہے. وقد اقول، اور کبھی کبھی میں یہ بھی کہوں گا الاربعۃ و احمد، کہ اس حدیث کو 4 نے بیان کیا اور مسند احمد نے بیان کیا ہے.
تو یہ 4 سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وہ بالاربعتی، تو 4 سے مراد کیا لیجئے گا؟ من عدد ثلاثۃ الاولی، جو 7 بتائی ہیں نا ان میں آپ پہلی 3 کو نکال دیں اور باقی جو 4 ہیں سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ مراد لیجئے گا۔ وبالثلاثتی، اور میں کبھی یہ بھی کہوں گا کہ اس حدیث کو 3 نے بیان کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ من عداہم وعد الاخیری، جو ان 4 کے علاوہ ہے۔ 4 کون سی؟ یہ 7 نام بتائے نا، تو 4 آخری جو نام ہے نا وعد الاخیری، 4 آخری جو نام ہے نا وہ، یا پھر ان 4 کے علاوہ، 4 سے مراد وہی 4 سنن کی کتاب ہے، ان کو آپ نکال دیں تو باقی جو 3 ہے نا وہ مراد ہوں گی۔ پھر کہوں گا وبالمتفق علیہ، کہ حدیث کو بیان کروں گا میں کہوں گا اینڈ میں کہ متفق علیہ، تو متفق علیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ البخاری و مسلم، اس سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہوگی۔ وقد لا اذکر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہ بیان کروں معہما، ان دونوں کے ساتھ، یعنی متفق علیہ جب کہہ دیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے میں بیان نہ کروں غیرہما، کنہیں اور کتابوں کو، کیونکہ جب ان میں آ گئی تو یہ ہائیسٹ حدیث ہے، پھر بعد کی جو کتابیں ان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوگی ان میں، لیکن جب ان کا میں نے ذکر کر دیا تو یہ بس کافی ہے۔ وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہوگا، یعنی یہ جو نام میں نے بتایا 6، 7، 5، 4، 3، متفق علیہ، ان کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو فہو مبین، تو میں نے وہاں بیان کیا ہوگا کہ میں نے یہاں کتاب کا ریفرنس نہیں دیا، یا دیا ہے تو کون سی کتاب ہے وہ میں نے بتایا ہوگا وہاں۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے پھر اس کتاب کا نام رکھا ہے بلوغ المرام، تو ہونا چاہیے لیکن ہم پڑھتے ہیں بلوغ المرامی من جمع ادلۃ الاحکام، یہ نام میں نے رکھا ہے کہ جس میں ادلہ احکام کو میں نے جمع کر دیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام۔ بلوغ المرام کا مطلب مقصد تک، ٹارگٹ تک پہنچنا، ٹارگٹ کو اچیو کرنا۔ واللہ اسأل، اور اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ یجعل، کہ وہ نہ بنائے ما علمناہ، جو کچھ ہم نے سیکھا اس کتاب سے، علینا وبالن، ہمارے خلاف ایک وبال نہ بنا دے۔ یعنی جو کتاب میں پڑھا، پڑھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کو مانے بھی سے، اس پہ عمل بھی کریں، لیکن جب مانیں گے بھی نہیں یا عمل نہیں کریں گے تو یہ کتاب پھر ہمارے خلاف حجت بن جائے گی، ایک وبال بن جائے گی کہ علم تھا عمل کیوں نہیں کیا، جانتے تھے، جانتے بوجھتے تم نے حدیث رسول کو کیوں چھوڑ دیا، تو یہ وبال بن جائے گا۔ جیسے حدیث میں آپ فرماتے ہیں نا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے، جب تم عمل کرو گے تو یہ قرآن آ جائے گا ہاں اس میں ہے، اس وجہ سے اس نے عمل کیا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، او حجت علیک، یا پھر تمہارے خلاف یہ حجت بن جائے گا، تم مانتے تھے لیکن اس میں لکھا یہ تھا مگر تم چلے کسی اور راہ پہ، تو یہ قرآن تمہارے خلاف بھی حجت بن جائے گا۔ پھر وَأَن يَرْزُقَنَا، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں رزق دے، العمل بما یرضیہ، اس عمل کی جو اس کو راضی کر دے، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب عمل کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، سبحانہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظیم ذات ہے، تو سبحانہ کا مطلب ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا۔ جو بھی اس نے دین دیا ہے وہ دین پرفیکٹ ہے، اس کی تخلیق جو بھی ہے کائنات میں خود، آپ، ہر چیز وہ بھی پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی ذات بھی پرفیکٹ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے،
وہ اللہ الصمد ہے، اللہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اس میں عیب یہی ہوگا یا اس میں خامی یہی ہوگی کہ جب ہم یہ کہیں گے جی وہ تو کسی کا بیٹا ہے، وہ تو کسی کا باپ ہے. تو باپ ہونے کے لیے بندہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے محتاج کر دیا کس کا؟ اولاد کا. تو یہ محتاجی کوئی خدائی تھوڑی ہے، تو خدائی نہیں ہے. تو اس کو نکالنا پڑتا ہے، ہمیں کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پھر وہ تعالی کا مطلب ہے جو بلند ہے. اللہ تعالی، یہ جب اللہ کا نام لیا کرے نا تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو مختلف صفات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ذکر کر دیا. اللہ رؤوف الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں. یوں کہا، صرف یہ نہ کہا اللہ کہتے ہیں. تو وہ اس میں پھر اللہ کی جب صفات آ جاتی ہیں نا بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنی زبردست صفات کا مالک ہے. تو تعالی کا مطلب ہے کہ سب سے بلند، اور جو بلند ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے، وہ نیچے نہیں ہوتا، ارد گرد نہیں ہوتا. ہر شے اس کے نیچے ہوتی ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اوپر ہے؟ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اس کائنات کی جو اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر میں مستوی ہوا. یعنی عرش اللہ کے نیچے ہے. اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند. تو اس لیے یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو بما یرضیہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، یہ ایک مقدمہ تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے، اور اسی مقدمے کی روح سے بس اتنا ہے کہ کتاب کا ایک تعارف بھی ہو گیا، مصنف کا تعارف بھی ہو گیا کہ مصنف کون ہے، تعارف کیا ہے کتاب کا. تو بڑی دلچسپ کتاب ہوگی. وہی بات کہ فقہ اسلامی کے سب مسائل ہیں اس میں جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم عمل کرتے ہیں مگر ریفرنسز کا پتہ نہیں ہوتا. کوئی کہہ رہا ہے بھئی آپ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ یہ بزنس کر رہے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیسے کہتے ہیں؟ بندہ اندازے سے ایسی باتیں نہ کرے جب تک کہ اس کے پاس یہ دلائل نہ ہو. تو دین ہمارا اتنا یتیم نہیں ہے کہ اس نے تمام چیزوں کے دلائل، تمام اعمال کے، چاہے وہ معاملات ہوں، عقائد ہوں یا عبادات ہوں، اس کے دلائل فراہم نہ کیے ہوں. تو اس لیے دین کو سمجھنا، گویا کہ قرآن و سنت کو سمجھنا، یہ بڑا اہم ہے ہر مسلمان کے لیے. اور اس کتاب کا آغاز جو ہے نا وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم بھی ایسے مسائل کو دلائل سے سمجھیں، اور دلائل صرف صحیح حدیث اس کی بنیاد پہ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.